قرآن سے ہم نے بشر تلاش کرنا ہے کہ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بشر کا ذکر فرمایا؟ جی سبھی کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب سمجھ نہ آئے تو آپ بتا دیجئے گا، ہم اپنا انداز بدل دیں گے، کیونکہ مقصد تو یہاں پر بیٹھنے کا یہی ہے نا کہ کلام برحق کا پیغام سبھی تک پہنچے۔ تو قرآن سے تلاش کیا تو مجھے 4 بشر ملے قرآن میں۔ ویسے دعا کیا کرو کہ چاروں کی سمجھ آ جائے، دعا کیا کرو کہ حضور کے یاروں کی سمجھ آ جائے۔ تو میں نے نا 4 بشر تلاش کیے، علماء نے 4 بشر بتائے ہیں۔ اب انہی میں سے پہلا بشر میں قرآن سے بیان کرنے لگا ہوں۔ قرآن کی آیت کا استقبال کریں، محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ یہ سارے احباب ذرا میری جانب توجہ فرمائیے گا۔ یہ سورہ سعد قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، یہ سورہ سعد ہے، سبھی کو نظر آ رہی ہے؟ آیت نمبر 71 نمبر آیت میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جب، کالا کا مطلب ہے فرمایا۔ سمجھ آ رہی؟ قادری درویشوں کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا معنی ہے جب، کالا کا معنی ہے فرمایا۔ رب کا، آپ کے رب نے، آپ کے رب نے فرمایا، للملائکۃ، فرشتوں سے فرمایا، انی خالق بشرا من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کلام کیا کہ میں ایک مٹی سے پیکر بشریت بنانے والا، مٹی سے پیکر بشریت بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا بشر کس چیز سے بنایا؟ آخر تک سارے باواز بلند بولیں۔ اللہ پاک نے پہلا بشر کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا بشر مٹی سے بنایا اور اسے سورہ سعد میں ذکر کیا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کلام کیا کہ میں مٹی سے پیکر بشر بنانے والا ہوں۔ اب قرآن سے دوسرا بشر بیان کر دیا جائے، جس سے پہلے بشر کی سمجھ آ گئی وہ سبحان اللہ کہے، اسے دوسرا بشر سمجھنا ہے۔ یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، سورہ فرقان ہے، سبھی کو نظر آ رہی ہے؟ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 نمبر آیت میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، اب آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ پہلا بشر کس سے بنایا؟ اب دوسرا بشر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن دوسرا بشر کہاں ہے؟ تو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ وہی ہے جس نے بشر کو پانی سے بنایا، وہی ہے جس نے بشر کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے نسبی رشتہ دار، اس کے سسرالی رشتہ دار قائم کر دیے۔ بے شک آپ کا رب قدیرہ، بڑی ہی قدرت والا ہے۔ آپ کا رب بڑی ہی قدرت والا ہے۔ قرآن میں دوسرا بشر اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا۔ کتنے بشر ہو گئے؟ 2۔ پہلا بشر کس سے بنایا؟ پہلا بشر کس سے بنایا اور دوسرا بشر کس سے بنایا؟ پانی سے۔ اب کلام برحق سے دوبارہ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ تیسرا بشر کون ہے؟ جسے یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی ذرا باواز بلند سبحان اللہ کہے۔ ذرا قرآن سے محبت کرنے والے مچل کر بولیں آخر تک۔ وہ بھی آخر میں سبھی کے ہاتھ نیچے ہیں، ذرا ہاتھوں کو بلند کریں، جھنڈا بنائیں، قرآن کا استقبال کریں، باواز بلند بولیں سبحان اللہ۔ لو جی یہ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ تیسرا بشر کیا ہے؟ سورہ مریم 17 نمبر آیت۔ لوگ حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں،
میں قرآن بھی حوالے کے بغیر نہیں پڑھتا. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے بآواز بلند بولے. یہ سورہ مریم 17 نمبر آیت. قرآن کہتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت مریم کے پاس ایک نوری فرشتے آئے جسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس آ گئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. ایک سوال تو بتائیں, اپنے ایمان کی حالت میں مسجد میں بیٹھے ہیں, بیٹا دینا اللہ کا کام ہے یا فرشتے کا؟ بیٹا دینا اللہ کا کام ہے یا فرشتے کا؟ ادھر جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. تو حضرت مریم نے کہا کہ مجھے تو آج تک کبھی کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا, میں تو پاک دامن عورت ہوں, آج تک مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا, اور بیٹا تب ہوتا ہے جب کوئی بشر کسی دوسری بشر کو چھوئے. فرماتی ہیں کہ مجھے تو اب تک کسی بشر نے نہیں چھوا. تو قرآن نے وہ جو تیسرا بشر سورہ مریم میں فرمایا نا, وہ فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قرآن کہتا ہے اپنے سامنے ایک پردہ اوڑھ. حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے سامنے ایک پردہ اوڑھ دیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, ہم نے مریم کی طرف اپنی روح بھیجی جو بشر بن کر آئی. ہم نے مریم کی طرف ایک روح بھیجی جو کیا بن کر آئی؟ بشر بن کر. آیا کون تھا؟ جبرائیل. اور جبرائیل بشر ہیں, سبھی کو پتہ نا نور ہیں. تو ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل کو نوری ہونے کے باوجود حضرت مریم کی بارگاہ میں بشر بنا کر بھیجا. تو قرآن سے کتنے بشر ثابت ہو گئے؟ ایک بشر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا مٹی سے, دوسرے بشر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا پانی سے, اور تیسرا بشر نوری ہے اور وہ جبرائیل آئے ہیں حضرت. اب جو کہتا ہے کہ قرآن سے چوتھا بشر بھی پڑھا جائے وہ سبحان اللہ کہے. چلیں یہ قرآن سے چوتھا بشر بھی, چلیں سورہ مریم ہی سے پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا. پہلے آیت نمبر تھی 19, اب 21 آیت نمبر تلاوت کرنے لگا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. جسے قرآن سن کر لطف آیا بآواز بلند بولے. اب سورہ مریم کی یہ 21 نمبر آیت ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَقَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلِيٌّ حِينٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے, یعنی بیٹے دے دینا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے. جو بندہ اس مجلس میں بے اولاد بیٹھا ہے نا, یہ فقیر جولی اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. اللہ تمام بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرمائے. اپنی اولاد سے محبت کرنے والوں قرآن سے محبت کرو اور قرآن کے پیغام کو سمجھو اور اس پر عمل کرو. قرآن میں چوتھا بشر اللہ کے حکم سے اللہ نے بن باپ کے مریم کے پیٹ میں عیسیٰ نبی کو بھیجا ہے. تو یہاں تک کتنے بشر ہو گئے؟ 4 بشر. اب آپ مٹی کے اعتبار سے دیکھ لیں, اب آپ اللہ کے حکم سے آنے والے بشر کے اعتبار سے دیکھ لیں. اب آپ حضرت جبرائیل وہ نور تھے پھر بھی بشر بن کر آئے اللہ کے حکم سے, اس اعتبار سے دیکھ لیں. مٹی سے اللہ نے بشر بنایا, اس اعتبار سے دیکھ لیں.
پانی سے اللہ نے بنایا، اس اعتبار سے دیکھ لیں۔ ابھی تو قرآن سے 4 بشر پڑے، خدا کی عزت اور جلال کی قسم بشر 4 ہوں، بشر 8 ہوں، بشر 10 ہوں یا 10,000 ہوں، اور آمینہ کے لال کے قدموں کی لگنے والی مٹی سے بننے والا بشر بھی نہیں۔ قرآن میں 4 بشر بیان کیے، مٹی کی اعتبار سے دیکھ لیں، پانی کے اعتبار سے دیکھ لیں، جبرائیل بشر بن کر آئے اس اعتبار سے دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے بشر بن کر آئے اس اعتبار سے دیکھ لیں۔ اس پوری کائنات کے اندر سارے بشر ایک طرف، زہرا کے بابا کی شان ہی جدا ہے۔ بشر 4 ہوں، بشر 10 ہوں، بشر ہزاروں ہوں، بشر لاکھوں اور کروڑوں ہوں، آمینہ کے لال کی قدموں سے لگنے والی جو مٹی ہے نا، اس برابر بھی بشر نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے بشر ہیں، اور جب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، اور جب نبی مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا تو امتی مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے بشر، وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے، وہ بھی لباس پہنتے ہیں ہم بھی لباس پہنتے ہیں۔ ارے نہیں، نادان تو قرآن پڑھا ہی نہیں، کلام حق کی تلاوت کی ہی نہیں، تو قرآن پڑھ، قرآن کی آیات بول کر بتائیں گی، کبھی والضحیٰ کی شان عطا کی، کبھی واللیل کی شان عطا کی، اور کبھی انا اعطیناک الکوثر کا مالک بنا دیا، اور کبھی معراج جیسا عظیم تحفہ عطا فرما دیا۔ اور کوئی نبی میرے مصطفیٰ جیسا ہے تو بتاؤ، اور جب نبی مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا تو امتی مصطفیٰ جیسا کیسے ہے؟